السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت بلوچستان کے دور دراز علاقے ایک گاؤں پدراک میں موجود ہوں اور میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں یہاں کے لوکل جو سردار ہیں، اور ان سے کچھ باتیں پوچھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے اور کس طریقے سے پاکستان کے لیے نہ صرف زندہ باد کے نعرے لگائے بلکہ یہاں پہ پاکستان کے لیے لڑے اور دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کیا، اپنے بیٹے شہید کرائے اور دشمنوں کو مارا بھی۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا انہوں نے کیوں کیا۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو اپنا مختصر سا تعارف کرائیں، اس علاقے کا تعارف کرائیں اور بتائیں کہ بھئی یہاں پہ کیا حالات ہیں۔ جی وعلیکم السلام سر، میرا نام عزیز احمد ہے، میری کاسٹ بیزنجو ہے، میں بیزنجو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو بیزنجو املاڑی جو ہے ہم لوگوں کا ہے، میر صاحب غوث بخش بیزنجو کا نام شاید سنا ہوگا کچھ لوگوں نے، وہ اور میرے دادا بھائی ہیں آپس میں، اور یہ بیزن حاصل خان وغیرہ ہم لوگ فرسٹ کزن ہیں، لیکن وہ ادھر رہتے ہیں۔ ہم اس مطلب 1798 سے ہمارے پردادا وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے پدراک میں، اور اس وقت سے ہم یہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ ہمارے سب کچھ ہیں، اور میں ذات سے ہم لوگ بھی زنجو ہیں، اور یہ پدراک ہم لوگ کا بھائی گاؤں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ملیٹنسی ہے اس کے خلاف میں نے لوگوں سے سنا، ابھی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بہت زیادہ آپ لڑے بھی، تو آپ کیوں لڑے، کس وجہ سے لڑے؟ مطلب آپ نے کسی کے کہنے پہ لڑے یا آپ اپنی ول سے لڑے، اپنی خواہش سے لڑے، کیا وجہ تھی؟ سر اس میں یہ ہے کہ ویسے ہمارا تو یہ جو ہمارے بلوچ ہیں، ہمارا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ یہ جو بھی گروپ ہو، یہاں تک کہ ان میں سے جو ہے ایک جو لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے جاوید مینگل، وہ تو میرے خالہ کا لڑکا ہے، مینگل صاحب جو اختر کے بھائی ہیں، تو ان کا نانا اور میری دادی بھائی بہن ہیں، سمجھے نا، حاجی مراد جان اور بی بی شہر بانو۔ شہر بانو میرے والد صاحب کی والدہ ہیں، اور حاجی مراد جان ان کی والدہ کے والد ہیں، مطلب بھائی بہن ہیں، ہم بہت قریبی ہم لوگوں کا ان سے رشتہ ہے۔ ہماری اصل وجہ ان سے مخالفت کا یہ ہے کہ وہ لوگ بولتے کہ جی ہم لوگ ایک آزاد ریاست بلوچستان بنائیں گے، جو اس کو ہم پاکستان سے علیحدہ کر کے۔ ہم کہتے ہیں بابا یہ خواب چھوڑیں، جو کچھ ہے پاکستان ہم لوگوں کو سب کا ہے، جینا مرنا ہم لوگوں کا یہ پاکستان ہے۔ آپ لوگ جو خواب دیکھ رہے ہیں یا لوگوں کو دکھلا رہے ہیں، آپ لوگ صرف اپنی مفاد میں، اور یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ بلوچستان اکیلا جا کے کچھ بن سکتا ہے بغیر پاکستان کے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس میں ہم مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے سب لوگ ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں منافرت پھیلا رہے ہو لوگوں میں، کیوں دشمنیاں لوگوں کے ساتھ پیدا کر رہے ہو اپنی ذاتی مفاد میں؟ کوئی بولتا ہے فلانا، کوئی بولتا ہے اکبر بگٹی، کوئی بولتا ہے فلانا۔ بھائی ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دور میں کیا تھے۔ کسی زمانے میں یہی اکبر بگٹی جو کہ آج کل بڑا شہید بن کے آیا، ہم لوگوں کا یہاں کی یہی BSO کے یہی انہی لوگوں کا نعرہ تھا کہ آمریت کے 3 نشان بھٹو بگٹی ٹکا خان، جبکہ اس وقت ٹکا خان یہاں چیف آف اسٹاف تھے پاکستان کے، اور یہ بھٹو صاحب جو وزیر اعظم تھے، اور یہی بگٹی گورنر تھے۔ ان کا نعرہ تھا کہ آمریت کے 3 نشان بھٹو بگٹی ٹکا خان۔ آج بگٹی شہید ہو گیا، آج بگٹی بڑا ہیرو بن گیا، کہاں گیا اس کا وہ پہلے والا دور، وہ گناہ وہ کیا تھے؟ تو ہم بولتے ہیں بھائی ہم نے جو کچھ لڑائیاں لڑی ان سے، ہم نے صرف اسی بنیاد سے لڑی، ہم بولتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ اور ہمیں بولتے کہ تم لوگ جو دلال ہو پاکستان کا ہم بولتے ہم نہیں ہیں، تم لوگ بیرونی ملک کے دلال ہو، ہم تو اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے جان دے رہے بھی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ کیا قدا نہ ہوا۔ اچھا آپ کے بیٹے مفتی شامیر جو ہے نا، وہ ان کو دہشت گردوں نے شہید کیا، اس پر ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے بہت زیادہ جو ہے نا سیلیبریٹ کیا، تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں آپ نے کیا کیا لڑائیاں کی ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف، کس کس علاقے میں، اور کتنے لوگوں کو آپ نے کلیئر کیا؟ جی میں ویسے شروع سے ویسے ہم لوگ پاکستان زندہ باد والے دل سے تو شروع سے ہی تھے، لیکن جب جس کو کہ ISI کے جان ڈیا کے لوگ پتہ نہیں بتہ مافیا یا کیا کیا نام سے پکارتے ہیں، جو یہ لیبل ہمیں لگا، تو اس کا یہ ہوا کہ ہم کل کے ان کے سامنے آیا یہ 15 میں 2015 سے ہم ساتھ ہیں، جہاں بھی کوئی آپریشن ہمارے علاقے میں ہوتا
جہاں فوج جاتی یا کبھی کبھی ہم خود بھی چلے جاتے جہاں ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ ہم ملیٹنٹ ہیں یعنی ملک دشمن. ہم ملک دشمن یعنی پاکستان مخالفین کو کہہ رہا ہوں, چاہے وہ بی ایل اے کا ہو, بی آر اے کا ہو, بی ایل ایف کا ہو یا کوئی بھی ہو, جو بولتا ہے پاکستان نہ تو ہم بولتے ہیں وہ دشمن ہے ہم لوگوں کا. اور ہم نے ایسی بہت ساری لڑائیاں لڑی ان کے خلاف, بہت ساروں کو ہم نے جہنم حاصل کیا اور ہمارے بھی بہت جوان شہید ہوئے. اور یہ جو میرا بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا, ایک دفعہ اس پہ حملہ ہوا, یہ بھی زخمی ہوئے تھے ایک مقابلے میں, اور ایک مقابلے میں خود بھی زخمی ہوا تھا لڑائی لڑتے ہوئے. میرا ایک بیٹا شامی جو پچھلے رمضان شریف میں شہید کیے گئے, اور انڈیا بول رہا ہے کہ جی یہ میرا جو انڈیا کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہمارا شہنشاہ نے اس کو ہلاک کیا. تو اگر بہت سارے کہتے کہ اس کی ذمہ داری کیوں تنظیم نے قبول نہیں کی اب تک. بھائی تنظیم قبول کرے یا نہ کرے, لیکن تنظیم جن کا ناجائز اولاد ہے انڈیا کا, انڈیا جب تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو مروایا ہے اور وہ کلبھوشن یادو کا جو ہے گنہگار تھا, تو ہمیں تو فخر ہے کہ اگر ہندوستان ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے تو ہم سے بڑھ کے ہمارے لیے خوشی کی اور بات نہیں ہوگی. آپ نے اس کے قاتل کو بھی مار دیا. ہم نے مارا, فوج نے مارا. ہمارے اس معاملے میں ہمارے خاص کر فوج نے ہماری بڑی مدد کی اس معاملے میں. انہوں نے خود جا کے ان کو کلیئر کرایا, ان کے ساتھ ان کا شناخت کرایا ہم سے. جبکہ میں ایک دفعہ بہت غصے میں تھا تو میں چلا گیا اپنے کمانڈنٹ صاحب کے پاس ایف سی کے تربت میں. میں نے کہا سر ہم نے اپنے سارا یہ چہلم ویلم ختم کیے, ابھی تک حکومت کی طرف سے بالکل خاموشی ہے, نہ ہمارے بیٹے کا کوئی فلانا, نہ اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہو رہا, تو نہیں تو پھر ہم خود اپنی طرف سے کچھ کر گزروں گا. تو اس نے بولے آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سر اس کے بدلے میں ایک دو بندے. بولا کس کو؟ میں نے کہا جس پہ مجھے ڈاؤٹ شک ہے, جس پہ مجھے شک ہے کہ ان کا ہاتھ ہوگا میں ان کو ماروں گا. تو پھر بولا تو آپ کچھ دن ویٹ کریں, جلد بازی نہ کریں. پھر اس کے بعد ہم نے جو کچھ دیکھا تو جس سے ہمیں یقین ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ تو فوج ہے. لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمیں یہاں جو ہمارے لوکل یہاں جو انتظامیہ ہے اس سے ہمیں بڑی شکایتیں ہیں. تو یہ لوکل حکومت یا ہماری یا ڈی سی صاحب یا دوسرے کوئی تعاون خاص کر ان لوگوں سے نہیں کرتے جو پاکستان زندہ باد. یہی میرا آپ سے سوال ہے, آخری میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ پاکستان کے لیے آپ نے اپنے نوجوان قربان کیے, بیٹا قربان کیا, خود زخمی ہوئے, آپ کا بیٹا زخمی ہوا, یہ بھی آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں. تو ریاست آپ کو کیا دیتی ہے اس کے جواب میں؟ مطلب وہ کو آپ کو پیسے دیتی ہے, آپ وہ جو کہتے ہیں جی ڈیتھ اسکواڈ بنایا ہوا ہے, تو آپ کو کوئی آپ کی سیلریز ہیں آپ کے لوگوں کی, آپ کے کوئی فنڈز آتے ہیں؟ مطلب یہ اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں کہ آپ کو ملتا کیا ہے اس کے بدلے میں, یا صرف یہ خدمت ہی کر رہے ہیں آپ؟ جی اس کے بدلے میں ہمیں صرف یہی مل رہا ہے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں. تو آج تک جب سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں, کسی ایک ادارے سے یا آئی ایس آئی ہو یا ایف سی ہو یا گورنمنٹ دوسرے گورنمنٹ ہماری کوئی بھی ادارہ ہو, 10 روپے بھی ہم نے آج تک نہیں لیے. اور ہم نے جتنی جنگیں لڑی اپنے پیسوں سے, اپنے اسلحوں سے, اپنی زمینیں بیچ کے ہم نے اسلحے خریدے, اپنی زمینیں بیچ کے ہم نے گولیاں کارتوسیں خریدی. آج تک 10 گولی بھی کسی ایجنسی کی طرف سے یا آئی ایس آئی ہو یا ایف سی ہو یا کوئی دوسرا, 10 گولیاں بھی ہم کو ان کی طرف سے نہیں ملی. تو ہم نے جو کچھ کیا اپنے بل بوتے پہ, اپنے دوستوں سے, اپنے لوگوں سے. ہاں باقی رہا یہ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کبھی ہم سے ڈیمانڈ تنخواہ کی نہیں کی. یہ بھی ہماری طرح کے مجاہد ہیں, پاکستان زندہ باد والے لوگ ہیں, دل سے پاکستان کے ساتھ ہیں, لفاظی نہیں ہے کوئی ہم میں. ہم بولتے ہیں انشاءاللہ یہ ملک رہے گا, ہم اس ملک کو زندہ باد, اور یہ زندہ باد ہی رہے گا. ہم سچے دل سے اس کے ساتھ ہیں. کوئی مراد ہمیں دے یا نہ دے, ہمیں برحال گلہ ہے, اور ہمیں ان سے توقع یہ نہیں کہ یہ کچھ ہمارے لیے کریں گے, کیونکہ آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہیں لیکن ان کے اداروں سے گلے بھی ہیں. میرا اداروں سے بھی کہنا یہ ہے کہ ایسے مرد مجاہد آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو اپنا سب کچھ پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے بلوچستان میں تیار ہوں. ایسے لوگوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ان کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام بھی کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا اس گاؤں میں آ کے دیکھ کے کہ 8-10 ہزار کی آبادی کا گاؤں ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ 8-10 بندے بھی جو ہے نا وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں, اور یقیناً یہ نوجوانوں کو کب تک ہولڈ رکھیں گے جب کہ ارد گرد کے علاقوں سے نوجوان انسرجنسی میں شامل ہو رہے ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.